السلام علیکم معزز ناظرین، میں آپ سب کو دانیال حسن پروڈکشن پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا ٹاپک آج کل چل رہا ہے فقہ اسلام کہ اسلامی قانونی نظام کیا ہے، تو ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے کہ اسلامی قانونی نظام کی وسعت کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کا اطلاق کس پر ہے اور اسے نافذ کرنے والی طاقت کون سی ہے۔ ہم نے پہلے اصول قانون کو جانا، اب ہم یہ جانیں گے کہ اسلامی قانون کیا ہے، تو اس پر ہمیں ایک نظر ڈالنی ہوگی۔ اسلام ایک الہامی مذہب ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں اس سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ ایک ضابطۂ حیات ہونے کے ناطے اسلام ایک ہمہ گیر اور جامع قانونی نظام لیے ہوئے ہے، جس میں فریقین کی حدود متعین کر دی گئی ہیں۔ قانون کی حکمرانی اسلامی نظام قانون یا اسلامی نظام عدل کا سنہری اور زرعی اصول ہے۔ مختلف علاقوں میں قانون حکمرانی کا اصول اسی نظام عدل سے اخذ کیا گیا ہے۔ اسلامی نظام قانون کی بنیاد احکامات خداوندی اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ یہاں اقتدار اعلیٰ کا مالک کوئی مخلوق ہستی نہیں بلکہ خالق ہے۔ اسلام میں ہر وہ شخص جو کسی رتبہ، مرتبہ، قبیلہ، نسل، عہدہ یا جماعت سے تعلق رکھتا ہو، قانون کی نظر میں برابر ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یاد رکھو کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر، یا کسی اجمی کو عربی پر یا عربی کو اجمی پر کوئی برتری یا فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ اسلامی نظام قانون میں حکمران کٹہرے میں کھڑا نظر آتا ہے، یا پھر ہم اسے حبشی یا یہودی کے بالمقابل دیکھتے ہیں۔ حضرت علی کے خلاف فیصلہ آتا ہے، آپ اسے تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت عمر شراب نوشی پر اپنے بیٹے کو کوڑے لگاتے ہیں، حالانکہ خلیفہ وقت کا بیٹا ہے۔ یہ اسلامی نظام قانون، یہ اسلامی نظام عدل ہے کہ جس کی تاریخ مثال پیش کرنے سے قاصر ہے، اور اس نظام عدل کا انحصار اس قانون پر ہے جس کے بنیادی ماخذات قرآن مجید اور سنت رسول ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قانون ہے کیا؟ قانون بلا شبہ مسلمہ ضابطوں کا نام ہے، لیکن یہ مسلمہ ضابطے اور ان کے ماخذات اسلامی قانون کو مغربی قانون سے الگ اور جدا کر دیتے ہیں۔ اسلام میں قانون کی تعریف اور وضاحت مندرجہ ذیل صورتوں میں کی جا سکتی ہے۔ احکامات خداوندی قانون ہے۔ قانون ان احکامات کا نام ہے کہ جو خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے قرآن مجید میں نازل کیے گئے اور جن کی وضاحت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ قانون کی خلاف ورزی احکامات الہی کی خلاف ورزی ہے۔ قانون مقتدر اعلیٰ کا حکم ہے اور ساورن اتھارٹی اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ ہے۔ اسلام میں قانون کا پہلا بنیادی اور اہم ماخذ قرآن مجید ہے، لہذا قانون کو قرآن مجید کے حوالے سے بھی تعریف کیا جا سکتا ہے کہ جس کے اندر عقائد بھی ہیں اور قوانین بھی ہیں۔ اسلام میں قانون نظریاتی اعتبار سے مغربی قانون سے مختلف ہے، اگرچہ ایسے قوانین بھی ہیں کہ جن کا ماخذ سنت رسول ہے یا پھر اجماع اور قیاس ہے، لیکن جو بنیادی اور اہم بات ہے وہ یہ کہ قانون اللہ کا حکم ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے کہ حکم اللہ کے لیے ہے۔ خصوصیات اور وسعت کے اعتبار سے بھی اسلامی قانون مغربی قانون سے مختلف ہے۔ یہ خصوصیت اور وسعت گزشتہ ویڈیو میں آ چکی ہیں، تاہم وضاحت کرنے کے لیے ان کو میں مختصر طور پہ دہرا دیتا ہوں کہ اسلامی قانون ایک مکمل اور جامع قانون ہے۔ اس کا انحصار کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ قانون اسلامی ابدی اور عالمگیر ہے، لچکدار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یکسانیت اس کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ اب اس کی وسعت کیا ہے؟ قرآن مجید آخری الہامی کتاب ہے، یہ تمام عالم اور جہان کے لیے ہے۔ اس کا اطلاق عالمگیریت کا حامل ہے، تاہم انفرادی سطح پر اس کا اطلاق ہر مسلمان پر ہوتا ہے، چاہے وہ انفرادی حیثیت میں ہو یا کسی گروہ یا جماعت سے تعلق رکھتا ہو۔ اسلامی قانون
ہر شعبہ زندگی پر حاوی ہے۔ جہاں تک قوانین اسلام کا تعلق ہے تو ان میں ایسے قوانین جن کی وضاحت اور تعین قرآن مجید میں ہے ناقابل تبدیل ہیں، جبکہ دیگر قوانین حالات کے مطابق بصورت اجماع یا قیاس تبدیلی کے عمل سے گزر سکتے ہیں۔ اسلامی قوانین کو نجی اور معاشرتی حیثیت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ قوانین اسلام احتراماً قابل قبول ہیں۔ جرائم برخلاف جو ذات کے ہوتے ہیں یا جائیداد کے ہوتے ہیں ان کے لیے الگ الگ قوانین موجود ہیں۔ اسی طرح شادی بیاہ اور تعزیراتی قوانین بھی موجود ہیں۔ اسلامی قوانین کے اندر جہاں پر معاشرے کے خلاف جرائم کا تعلق ہے یا ایسے معاملات جن کا اثر معاشرے پر ہے، ان سب پر اسلامی قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم۔ لیکن معاملات زندگی جن میں جیسے طلاق، وراثت، وصیت، نسب، شادی بیاہ وغیرہ میں غیر مسلموں پر ان کے اپنے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، جبکہ مسلمانوں پر اسلامی قوانین کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسلام ایسا نظام فراہم کرتا ہے کہ جس سے عدل قائم ہو، ایسا عدل جو نہ صرف انفرادی نوعیت کا ہو بلکہ اجتماعی نوعیت کا بھی ہو۔ اسلام میں عبادات کو قانون کا درجہ حاصل ہے، اگرچہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور حقوق العباد بھی قانون کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ قوت نافذہ کیا ہے؟ اسلام یعنی کون اس کو نافذ کر سکتا ہے؟ تو اس کا یہ ہے کہ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور وہی مقتدر اعلیٰ ہے۔ حکم اللہ تعالیٰ کا ہے اور تمام جہانوں پر اس کا اقتدار ہے، وہی دنیا آخرت کا مالک ہے۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی ہستی قوت نافذہ ہے، لیکن اس کے احکامات، قوانین کے نفاذ اور اس کے احکامات کے تابع اسلامی ریاست کے قیام کے لیے اس نے اقتدار اپنے نیک بندوں کے حوالے کیا۔ اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ اسلام کس قسم کا نظام حکومت تجویز کرتا ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کر لینا کافی ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ مقرر کیا اور نیک اور پارسا لوگوں کو اقتدار دینے کا وعدہ کیا۔ گویا حاکم وقت اسلامی ریاست کے اندر جو بھی ہوگا وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اس کے اقتدار اعلیٰ کا امین ہے، اور اسے اقتدار صرف امانت کے طور پہ تفویض کیا گیا ہے۔ جہاں اس کی ذاتی حیثیت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ اسلامی ریاست اور ریاستی مشینی کا سربراہ ہے، اور اس حیثیت میں وہ احکامات خداوندی اور قوانین اسلام کو نافذ کرنے کا ذمہ دار ہے۔ گویا یہ اسلامی ریاست کے اندر اسلامی حکومت پر بھی ہے کہ جو قوانین اسلام میں قوت نافذہ کا کام کرتی ہے اور خلاف ورزی کی صورت میں سزاؤں کے نفاذ کو یقینی بناتی ہے۔ اسلامی ریاست کے اندر سربراہ کا یہ بنیادی فریضہ ہے کہ وہ قوت نافذہ کا کردار ادا کرے، کیونکہ اس کی حیثیت انتظامی سربراہ کی سی ہوتی ہے۔ تو یہ تھا اسلامی قانون کی وسعت اور اس کو نافذ کون کرتا ہے، کس پر نافذ ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔